السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th آرٹس مارچ 2025، 12th اکنومکس معاشیات حل شدہ پرچہ ہے گیس پیپر 2025 کے لیے۔ سوال نمبر 1 کا الف ہے، صحیح متبادل کا انتخاب کیجئے۔ پہلا ہے غیر ملکی تجارت کی قسمیں، اس کا صحیح جواب ہے اے، بی اور سی۔ دوسرا ہے گھٹتے ہوئے حاشیہ افادے کے قانون کے مطابق افادہ کی پیمائش فرض کی گئی ہے، اس کا جواب ہے بی، پیمائشی عدد میں۔ اگلا ہے ہندوستان کی غیر ملکی تجارت میں برآمداتی اشیاء میں بدلاؤ، اس کا صحیح جواب ہے اے، بی اور سی۔ اگلا ہے اشیاء کی مانگ اور اس کے متبادل کی قیمت کے درمیان تعلق ڈیش ہے، اس کا صحیح جواب ہے براہ راست۔ اگلا ہے آمدنی اور کم درجے کی اشیاء کی مانگ کے درمیان ڈیش تعلق ہے، اس کا صحیح جواب ہے مخالف۔ علامتی طور پر مانگ اور قیمت کے درمیان عملی تعلق کا اظہار اس طرح کر سکتے ہیں، اس کا صحیح جواب ہے ڈی ایکس مساوی ایف آف پی ایکس۔ اگلا سوال، جب رسد کا خط اوپر کی جانب ڈھلوان بناتا ہے تو اس کی ڈھلوان ہوتی ہے، اس کا صحیح جواب ہے مثبت۔ اگلا ہے مقام کے لحاظ سے بازار کی درجہ بندی، اس کا صحیح جواب ہے علاقائی بازار، قومی بازار، بین الاقوامی بازار۔ اگلا ہے یکساں پیداوار جس بازار کی خصوصیت ہے، اس کا صحیح جواب ہے مکمل مسابقت۔ اگلا ہے مکمل مسابقت میں فروش اندے، اس کا صحیح جواب ہے قیمت قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگلا ہے اعشاریہ نمبر کے تعلق سے غلط بیان، اس کا صحیح جواب ہے اے اور بی۔ تیسرا ہے اہمیت پر مبنی اعشاریہ نمبر پر نافذ ہونے والا بیان، اس کا صحیح جواب ہے اے، بی، سی اور ڈی۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، غیر متعلق لفظ کا انتخاب کیجئے۔ پہلے کا جواب ہے زیورات۔ دوسرا ہے پیٹرول، کیمیا جات، زیورات، درآمد، اس کا جواب ہے درآمد۔ تیسرا ہے زر مبادلہ، سرمایہ کاری، محنت کی تقسیم، برطانیہ، اس کا جواب ہے برطانیہ۔ اگلا ہے ریگنار، فرسک، مارشل، کینس، افلاطون، اس کا جواب ہے افلاطون۔ انفرادی صارف، انفرادی آجر، انفرادی پیداوار، تجارتی چکر، اس کا جواب ہے تجارتی چکر۔ اگلا ہے قومی آمدنی، معاشی نمو، ترقی، افراط زر، معاشی فلاح، اس کا جواب ہے معاشی فلاح۔ اگلا ہے لیسپرے، پاسچے، کارلی، کارل مارکس، اس کا جواب ہے کارل مارکس۔ دوسرا ہے قیمت، مقدار، وزن، بارش، اس کا جواب ہے بارش۔ اگلا ہے معاشی بات پیما، بنیادی سال، جاری سال، قدرتی آفات، اس کا جواب ہے قدرتی آفات۔ سوال نمبر 1 کا جیم ہے، درجہ المناسبت کو مکمل کیجئے۔ ہندوستان کی اندرونی تجارت روپیہ ڈیش، ہندوستان کی بیرونی تجارت، اس کا جواب ہے زر مبادلہ۔ جزوی معاشیات ٹکڑا طریقہ، کلی معاشیات تھوک طریقہ۔ جزوی معاشیات درخت، کلی معاشیات جنگل۔ کل لاگت، اوسط لاگت مساوی ہے ٹی سی بٹے ٹی کیو۔ مانگ کا خط نیچے کی جانب، رسد کا خط اوپر کی جانب۔ دیگر عوامل میں تبدیلی، رسد میں تبدیلی، دیگر عوامل قائم، رسد میں تغیر۔ اگلا ہے قیمت اشاریہ نمبر، افراط زر ڈیش، زرعی پیداوار، مقدار اشاریہ نمبر۔ اگلا ہے لیسپرے کا اشاریہ نمبر، پاسچے کا اشاریہ نمبر، جاری سال کی مقداریں، بنیادی سال کی مقداریں۔ اگلا ہے ڈیش، بنیادی سال کی قیمتیں، جاری سال کی مقداریں، جاری سال کی قیمتیں۔ اگلا ہے مکمل مسابقت، شمولیت اور عدم شمولیت کی آزادی، ڈیش داخلہ میں رکاوٹ، اجارہ داری۔ اگلا ہے قیمت قبول کرنے والا، مکمل مسابقت، قیمت ساز، اجارہ دار۔ اگلا ہے واحد قیمت، مکمل مسابقت، متفرق قیمت، اجارہ داری۔ سوال نمبر 1 کا دال ہے، دیے گئے بیانات کے لیے معاشی اصطلاح دیجیے۔ پہلا ہے امبالی فیملی اپنی پیداوار کا 50% سے زیادہ حصہ بیرونی ممالک میں فروخت کرتا ہے، اس کا جواب ہے برآمد کو بڑھاوا دینا۔ اگلا ہے ٹاٹا گروپ اپنی مشینوں کے لیے مختلف پرزے اپنی ہی فیکٹری میں تیار کرتا ہے، اس کا جواب ہے درآمد بدل۔ تیسرا ہے ہندوستانی خلیج کے ممالک سے پیٹرول خریدتا ہے، اس کا جواب ہے درآمد میں اضافہ۔ معاشی اصطلاح دیجیے، قائم عوامل پر آنے والی لاگت، قائم کل لاگت، ایک اکائی پر ہونے والی لاگت، اوسط لاگت، کل پیداواری لاگت میں خالص اضافہ، حاشیائی لاگت۔ اگلا ہے
گوری نے کسی ایک فرم کی آمدنی کے تعلق سے معلومات جمع کی، اس کا جواب ہے جزوی معاشیات۔ رمیش نے پیداوار کے تعلق سے تمام فیصلے مثلاً کیا اور کیسے کا فیصلہ خود کیا، جواب ہے وسائل کا استعمال۔ شبانہ اپنے کارخانے کے تمام مزدوروں کو اجرت ادا کرتی ہے اور بینک سے لیے گئے قرض پر سود بھی ادا کرتی ہے، جواب ہے پیداواری اجزاء کی قیمت۔ اگلا ہے ایک صارف 40 روپیہ فی کلو کے حساب سے ایک دن میں 1 کلو آم خریدتا ہے، اس کا جواب ہے انفرادی صارف۔ اگلا ہے ایک آجر نے 40 روپے فی کلو کے حساب سے ایک دن میں 100 کلو آم فراہم کیا، جواب ہے انفرادی آجر۔ ایک سال کے دوران تمام پیداواری اجزاء کی حاصل کی گئی آمدنی کا مجموعہ قومی آمدنی۔ اگلا سوال ہے دیے گئے بیانات کو شناخت کر کے اس کی وضاحت کیجیے۔ سردیوں کے موسم میں سلمہ نے اس کے والد کے لیے سویٹر خریدا۔ جب چیزوں کے استعمال کے وقت میں تبدیلی کرنے سے اشیاء کا افادہ بڑھ جاتا ہے تو اسے وقتی افادہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بنسبت چھٹیوں کے طلبہ امتحان کے دوران کتابوں سے زیادہ افادہ حاصل کرتے ہیں۔ اشیاء کے ذخیرے کرنے اور قلت کے وقت اسے استعمال کرنے سے بھی وقتی افادے کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، مثلاً بلڈ بینک خون۔ افادے کا تصرف، جب چیزوں کا اختیار خود مختاری سے ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل کیا جاتا ہے تو یہ افادہ تصرف کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اشیاء کا آجرین دکانداروں سے صارفین خریداروں کی طرف منتقل ہونا۔ افادہ خوشی سے متعلق مختلف ایک چیز صارف کے لیے افادہ رکھتی ہے لیکن یہ اسے خوشی فراہم نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر ایک مریض کے لیے انجیکشن میں افادہ ہے کیونکہ اس کی صحت یابی کی نگہداشت کرتی ہے، لیکن یہ انجیکشن مشکل سے اسے خوشی و مسرت فراہم کرتی ہے۔ سوال نمبر 3 کا بے ہے دیے گئے بیانات سے معاشی نظریے کی شناخت کر کے وضاحت کیجیے۔ وسائل کا استعمال عوام کی زیادہ سے زیادہ تشفی کے لیے کرنا۔ نظریے کی شناخت معاشی فلاح کا نظریہ۔ معاشی فلاح کا نظریہ بنیادی طور پر وسائل کی صحیح تقسیم سے تعلق رکھتا ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کا استعمال عوام کی زیادہ سے زیادہ تشفی کے لیے کیا جائے۔ سوال نمبر 3 ہے فرق لکھیے۔ اندرونی تجارت اور بیرونی تجارت۔ ایک ملک کا اپنے ہی ملک کے مختلف علاقوں کے درمیان اشیاء و خدمات کی خرید و فروخت اندرونی تجارت کہلاتی ہے۔ مثلا مہاراشٹر کرناٹک سے ناریل تیل خریدتا ہے۔ بیرونی تجارت، ایک ملک کا اپنی سرحد سے باہر اشیاء و خدمات کی خرید و فروخت بیرونی تجارت کہلاتی ہے۔ مثلا ہندوستان کو اوپیک سے پیٹرول خریدنا۔ حاشیہ افادہ، ہر مزید اکائی کے استعمال پر کل افادے میں اضافہ حاشیہ افادہ ہے۔ کل افادہ اشیاء انفرادی اکائی کے استعمال سے حاصل ہونے والے افادوں کی کل جمع ہے۔ حاشیہ افادہ گھٹتا ہے، کل افادہ گھٹتی ہوئی شرح پر بڑھتا ہے۔ مکمل تشفی کے نقطے پر اور مکمل تشفی کے نقطے پر کل افادہ۔ مانگ کا پھیلنا اور سکڑنا۔ مانگ کا پھیلنا جب دیگر عوامل یعنی ذائقہ، صارف کی آمدنی اور آبادی کی جسامت وغیرہ میں تبدیلی نہ ہو اور صرف قیمت میں کمی کی وجہ سے مانگ بڑھ جائے تو اسے مانگ کا پھیلنا کہتے ہیں۔ مانگ کے اسی خط پر نیچے کی جانب منتقل ہو جاتی ہے۔ مانگ کا سکڑنا جب دیگر عوامل یعنی ذائقہ، صارف کی آمدنی اور آبادی کی جسامت وغیرہ میں کوئی تبدیلی نہ ہو اور صرف قیمت بڑھنے کی وجہ سے مانگ کم ہو جائے تو اسے مانگ کا سکڑنا کہتے ہیں۔ مانگ کے اسی خط پر اوپر کی جانب منتقل ہو جاتی ہے۔ ذخیرہ ایک فروشندہ کے ذریعے ایک متعین مدت میں اشیاء کو فروخت کے لیے دستیاب کل مقدار ہے، یہ رصد کا ذریعہ ہے۔ یہ امکانی رصد ہے، پیداوار میں اضافہ کے ذریعے ذخیرے میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، بغیر ذخیرے کے رصد ممکن نہیں۔ لفظ رصد سے مراد ایک آجر فروشندہ کے ذریعے مخصوص وقت کے دوران دی ہوئی قیمت پر اشیاء کی مختلف مقداروں کا فروخت کے لیے مہیا کرتا ہے۔ اس کا وقت اور قیمت سے تعلق ہے، رصد بہاؤ تصور ہے۔ انفرادی نظریہ جزوی معاشیات چھوٹی انفرادی معاشی اکائیوں کے سلوک کا مطالعہ ہے، مثلا انفرادی فرم، انفرادی قیمت اور انفرادی افراد خانہ۔ کلی معاشیات مکمل معیشت کے مطالعے کو بیان کرتا ہے، اس کا تعلق کلی نظریات سے ہے، مثلا قومی آمدنی، قومی پیداوار، قومی روزگار، عام قیمت کی سطح اور تجارتی چکر وغیرہ۔ مکمل مسابقت ایسا بازار جہاں ایک ہی قیمت پر کثیر خریدار اور فروشندہ یکساں اشیاء کی خرید و فروخت کرتے ہیں، اسے مکمل مسابقت کہتے ہیں۔
مثلاً ٹوتھ پیسٹ. ایسا بازار جہاں مختلف قیمتوں پر ایک ہی حاجر اشیاء کی فروخت کرتا ہے اسے اجارہ داری کہتے ہیں. مثلاً پیٹرول. سوال نمبر 4 کا الف ہے. درجہ سوالوں کے مختصر جواب لکھیے. جزوی معاشیات کی خصوصیات لکھیے. جزوی معاشیات مطلب معیشت کا خورد بنی مطالعہ کرنا، اس کی درجہ خصوصیات ہے. پہلا یہ ایک انفرادی اکائی کا مطالعہ کرتا ہے. دوسرا یہ تیار اشیاء و خدمات کے ساتھ ساتھ پیداواری اجزاء کی قیمت کا بھی تعین کرتا ہے. تیسرا یہ انفرادی توازن کا مطالعہ کرتا ہے. چوتھا جزوی معاشیات مفروضات پر مبنی ہوتی ہے. اشارہ نمبر کی خصوصیات. اشاریہ نمبر ایک شماریاتی آلہ ہے. اشاریہ نمبر خصوصی اوسط ہوتے ہیں جسے ہم فیصد میں بتا سکتے ہیں. تیسرا اشاریہ نمبر مخصوص وقت میں کسی ایک متغیر یا مختلف متغیرات یا دو مختلف اوقات یا دو مختلف مقامات کی خالص تبدیلیوں کی پیمائش ہے. چوتھا جب اشاریہ نمبر کسی واحد متغیر کی پیمائش کرتا ہے تو اسے واحد متغیر اشاریہ نمبر کہتے ہیں. اسی طرح جب یہ کسی متغیر گروپ کی پیمائش کرتا ہے تو اسے مرکب اشاریہ نمبر کہتے ہیں. جس سال کے لیے اشاریہ نمبر بنایا جاتا ہے تو وہ جاری سال ہوتا ہے. جس سال کی قیمت کی تبدیلیوں سے موازنہ کر کے پیمائش کرتے ہیں اسے بنیادی سال کہتے ہیں. بنیادی سال کی قیمت 100 فرض کرتے ہیں اور اسی کے مطابق جاری سال کی قدر کی پیمائش کرتے ہیں. اشاریہ نمبر کو معاشی سرگرمیوں کا بعد پیما کہتے ہیں. رسد کا تعین کی وضاحت کیجیے. اشیاء کی قیمت اشیاء کی رسد پر اثر انداز ہونے والا اہم عامل ہے. اشیاء کی زیادہ قیمت پر زیادہ مقدار کی اور کم قیمت پر کم مقدار کی رسد کی جاتی ہے، لہذا قیمت اور رسد کی گئی مقدار کے درمیان راست تعلق ہوتا ہے. ٹیکنالوجی میں اضافہ پیداواری لاگت کو کم کر دیتا ہے جو پیداوار رسد میں اضافے کی رہنمائی کرتا ہے. اگر عوامل پیداوار کی قیمت بڑھتی ہے تو پیداواری لاگت میں اضافہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں رسد کم ہو جاتی ہے. اگلا ہے نقل و حمل، مواصلات اور بجلی وغیرہ کی صورت میں بنیادی سہولتیں پیداوار کے ساتھ ساتھ رسد پر اثر انداز ہوتی ہے. ان سہولتوں کا فقدان رسد کو کم کرتا ہے اور اس کا اثر بھی رکھتا ہے. اگلا ہے حکومت کی پالیسی. حکومت کی موافق پالیسیاں رسد کو بڑھاوا دیتی ہے اور غیر موافق پالیسیاں رسد میں کمی کرتی ہے. حکومت کی پالیسیاں مثلاً ٹیکس کا نفاذ، رعایتیں، صنعتی پالیسی وغیرہ پیداوار اور رسد میں کمی بیشی کرتی ہے. اس کا انحصار حکومت کی پالیسی کے اقدام پر ہوتا ہے. قدرتی کیفیت. زرعی اشیاء کی رسد کا انحصار قدرتی کیفیت پر ہوتا ہے. مثال کے طور پر بہترین بارش اور موافق موسم اچھی فصلوں کی پیداوار کریں گے جس سے زرعی اشیاء کی رسد میں اضافہ ہوگا، اور ناموافق موسم رسد میں کمی کی رہنمائی کرتے ہیں. غیر ملکی تجارت واضح کیجیے، اسی قسمیں بیان کیجیے. غیر ملکی تجارت مختلف ممالک کے درمیان تجارت کو غیر ملکی تجارت کہتے ہیں. اسے بین الاقوامی تجارت یا بیرونی تجارت بھی کہتے ہیں. واسرمین بھلٹمین کے مطابق بین الاقوامی تجارت اپنے ملک کے رہنے والوں کا دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ لین دین کرنے پر مشتمل ہے. غیر ملکی تجارت کی قسمیں. درآمدی تجارت. برآمدی تجارت وہ ممالک کے درمیان ذخیرہ اندوزی تجارت. درآمدی ذخیرہ، پیداواری عمل اور برآمد. درآمدی تجارت مطلب تیار اشیاء وہ خدمات کا ایک ملک کا دوسرے ملک سے خریدنا یا اشیاء اور خدمات کا غیر ممالک سے اپنے گھریلو ملک میں آنا اور درآمدی تجارت کہلاتی ہے. مثال کے طور پر ہندوستانی پیٹرول کی پیداوار عراق، کویت، سعودی عربیہ وغیرہ ممالک سے درآمد کرتا ہے. برآمدی تجارت مطلب تیار اشیاء اور خدمات کا ایک ملک کا دوسرے ملک کو فروخت کرنا یا اشیاء کا ایک ملک سے غیر ممالک کو بہاؤ برآمدی تجارت کہلاتا ہے. مثال کے طور پر ہندوستانی چائے، چاول، پٹسن چین، ہانگ کانگ، سنگاپور وغیرہ کو برآمد کرتا ہے. درآمدی ذخیرہ، پیداواری عمل اور برآمد. ذخیرہ اندوزی تجارت مطلب اشیاء و خدمات کا ایک ملک سے خرید کر اس پر مزید پیداواری عمل کر کے دوسرے ممالک کو فروخت کرنا. مثال کے طور پر جاپان الیکٹرانک اشیاء، ریڈیو، واشنگ مشین، ٹی وی وغیرہ جیسی اشیاء بنانے کے لیے خام مال انگلینڈ، جرمنی وغیرہ سے درآمد کرتا ہے اور ان پر مزید پیداواری عمل کر کے اسے دنیا کے دیگر ممالک میں فروخت کرتا ہے. دیے گئے بیانات سے آپ متفق ہیں یا نہیں؟ وجہ بتائیے. حکومت صرف لازمی کام ہی انجام دیتی ہے. جی نہیں.
میں اس بیان سے متفق نہیں ہوں کیونکہ عوامی اخراجات کی درجہ بندی مختلف ماہرین معاشیات نے عوامی اخراجات کی درجہ بندی مختلف بنیادوں پر کی ہے۔ محصول اخراجات حکومت کے روزمرہ کے کاموں اور حکومت کے مختلف محکمات اور مختلف خدمات پر کیے گئے حکومتی اخراجات کو محصول پر اخراجات کہتے ہیں۔ یہ اخراجات مسلسل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر حکومت کی انتظامیہ کا خرچ، تنخواہ بھتہ، حکومتی ملازمین کی پینشن، طبی اور عوامی صحت کی خدمات وغیرہ۔ اصل اخراجات ملک کی معاشی ترقی اور معیشت کو آگے بڑھانے پر آنے والے حکومتی خرچ کو اصل اخراجات کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مختلف ترقیاتی پروجیکٹ پر کیے گئے بھاری بھرکم اخراجات، ریاستی حکومتوں اور کمپنیوں کو دیے گئے قرض، حکومت کے قرض کی ادائیگی وغیرہ۔ ترقیاتی اخراجات کی نوعیت پیداواری ہوتی ہے۔ ایسے اخراجات جن کے نتیجے میں روزگار کی تخلیق، پیداوار میں اضافہ اور قیمتوں میں استحکام وغیرہ ہو، اسے ترقیاتی خرچ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر صحت، تعلیم، صنعتی ترقی، سماجی فلاح و بہبود، تحقیق اور ترقی وغیرہ پر خرچ کو بھی ترقیاتی خرچ کہتے ہیں۔ غیر ترقیاتی خرچ ترقیاتی اخراجات سے ہٹ کر دوسری طرف ایسے تمام اخراجات جن کی وجہ سے ملک کی پیداوار بڑھانے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اسے غیر ترقیاتی اخراجات کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر انتظامیہ کی لاگت، جنگ پر خرچ وغیرہ، یہ تمام اخراجات غیر پیداواری نوعیت کے ہوتے ہیں۔ اگلا ہے قومی آمدنی کی پیمائش میں کئی نظریاتی دشواریاں ہیں۔ جی ہاں، میں اس بیان سے متفق ہوں۔ نظریاتی دشواریاں: منتقل ادائیگیاں: ایک شخص پینشن، بے روزگاری بھتہ وغیرہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن ان منتقل ادائیگیوں کو قومی آمدنی میں شمار کرنا چاہیے یا نہیں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ایک طرف یہ انفرادی آمدنی کا حصہ ہے اور دوسری طرف یہ حکومتی اخراجات کا حصہ ہے، لہٰذا ان منتقل ادائیگیوں کو قومی آمدنی میں شمار نہیں کرنا چاہیے۔ غیر قانونی آمدنی جیسے جوا، کالا بازاری، چوری، اسمگلنگ وغیرہ کو قومی آمدنی میں شمار نہیں کرنا چاہیے۔ غیر ادا کردہ خدمات: قومی آمدنی کی پیمائش کے لیے صرف ادا کردہ خدمات کو ہی شمار کرنا چاہیے۔ اس طرح کئی ایسی خدمات ہیں جن کی کوئی ادائیگی نہیں کی جاتی اور اسی لیے انہیں قومی آمدنی میں شمار نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر گھریلو عورتوں کی خدمات، پیار و محبت کے جذبات، اقربا پروری، خلوص، رحم، ہمدردی، امداد وغیرہ قومی آمدنی میں شمار نہیں کیے جاتے۔ خود صرف کے لیے پیداوار: کسان اور دوسرے پیداکار اپنے خود کے صرف کے لیے جو اشیاء و خدمات کی پیداوار کرتے ہیں وہ اشیاء بازار میں نہیں آتی، لہٰذا انہیں قومی آمدنی میں شمار نہیں کیا جاتا۔ غیر ملکی فرم کی آمدنی: IMF کے مطابق غیر ملکی فرم کی آمدنی ملک کی قومی آمدنی میں شمار کرنا چاہیے کیونکہ فرم در حقیقت ملک میں پیداواری کام انجام دیتی ہے۔ حکومتی خدمات کی قدر: حکومت بہت سی عوامی خدمات جیسے امن و امان، دفاع، تعلیم، صحت کی خدمات وغیرہ فراہم کرتی ہے۔ ان خدمات کی بازاری قیمت معلوم کرنا بہت مشکل ہے، اسی کے ساتھ اس کی حقیقی قدر بھی معلوم نہیں کر سکتے، اس طرح اسے قومی آمدنی میں شمار کرنا مشکل ہے۔ قیمت کی سطح میں تبدیلی: بدلتی ہوئی قیمتوں کے دوران بھی قومی آمدنی کے شمار کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب قیمت بڑھتی ہے تو قومی آمدنی کافی سے زیادہ بڑھی ہوئی نظر آتی ہے، اگرچہ کہ پیداوار میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح جب قیمت کی سطح کم ہوتی ہے، قومی آمدنی کم نظر آتی ہے، اگرچہ پیداوار میں اضافہ ہی ہوا ہو۔ پیداوار کے طریقے میں دوہری گنتی سے بچنے کے لیے اضافی قدر کے نظریے کا استعمال کرتے ہیں۔ جی ہاں، میں اس بیان سے متفق ہوں کیونکہ اضافی قدر نظریہ دوہری گنتی سے بچنے کے لیے اضافی قدر کا نظریہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طریقے کے مطابق پیداواری عمل میں ہر سطح پر اضافی قدر کا شمار کیا جاتا ہے۔ اس طرح GNP پیداوار کی مختلف سطح پر ہونے والے اضافوں کا مجموعہ ہے۔ یہاں وہ اشیاء صارفین کے پاس بالکل تیار اشیاء کی شکل میں پہنچ جائے اور بالآخر مانگ بن جائے، اس کی وضاحت درج ذیل جدول میں ہے۔ کپاس، دھاگا، کپڑا، قمیص: 150، 250، 400، 500۔ کل قدر 500۔ اضافی قدر میں ہر سطح پر درآمدی کی قدر کو تفریق کر کے پیدا شدہ پیداوار کی قدر کی پیمائش کرتے ہیں۔
مختلف سطحوں پر اضافی کل کا مجموعہ جی این پی ہے۔ اوپر کی مثال میں آخری شے مطلب خمیس کی قدر 500 ہے اور مختلف سطحوں پر اضافی قدر کا مجموعہ بھی 500 ہے۔ اس طرح کل اضافی قدر آخری اشیاء کے قدر کے برابر ہوتی ہے۔ اعشاریہ نمبر صرف قیمتوں کی سطح میں تبدیلی کی پیمائش کرتا ہے۔ جی نہیں، میں اس بیان سے متفق نہیں ہوں۔ اعشاریہ نمبر ایک شماریاتی آلہ ہے۔ اعشاریہ نمبر خصوصی اوسط ہوتے ہیں جسے ہم فیصد میں بتا سکتے ہیں۔ اعشاریہ نمبر مخصوص وقت کی کسی ایک متغیر، مختلف متغیرات یا دو مختلف اوقات یا دو مختلف مقامات کی خالص تبدیلیوں کی پیمائش ہے۔ جب اعشاریہ نمبر کسی واحد متغیر کی پیمائش کرتا ہے تو اسے واحد متغیر اعشاریہ نمبر کہتے ہیں۔ مانگ کا خط بائیں سے دائیں نیچے کی جانب ڈھلوان بناتا ہے۔ جی ہاں، میں اس بیان سے متفق ہوں کیونکہ درج ذیل وجوہات مانگ کے خط کو بائیں سے دائیں نیچے کی جانب ڈھلوان بناتی ہے۔ گھٹتے ہوئے حاشیۂ افادے کا قانون۔ اشیاء کے ذخیرے میں اضافے سے حاشیۂ افادہ گھٹتا جاتا ہے اور اس کے مخالف بھی۔ یہ مانگ کے خط کی نیچے کی جانب ڈھلوان کی دلیل ہے۔ آمدنی اثر۔ نارمل اشیاء کے معاملے میں جب قیمت کم ہوتی ہے تو صارف کی قوت خرید، حقیقی آمدنی بڑھ جاتی ہے جو اسے اشیاء کی زیادہ مقدار کو خریدنے کے قابل بنا دیتی ہے، جسے آمدنی اثر کہتے ہیں۔ متبادل اثر۔ متبادل اشیاء کے معاملے میں جب اشیاء کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس بڑھی ہوئی قیمت کی اشیاء کے مقابلے میں صارف متبادل اشیاء کی زیادہ مقدار خریدتا ہے، اسے متبادل اثر کے طور پر جانتے ہیں۔ کثیر المقاصد استعمال۔ جب اشیاء کا استعمال کئی مقاصد کی تشفی کے لیے کیا جاتا ہے تو اس کی قیمت میں کمی کی وجہ سے اس کی مانگ میں اضافہ ہوگا اور قیمت میں اضافے سے مانگ میں کمی ہوگی۔ نئے صارف۔ جب اشیاء کی قیمت کم ہوتی ہے تو نئے صارفین کا گروپ ادھر متوجہ ہوتا ہے جو اب اشیاء کو پسند کر سکتے ہیں، لہذا اشیاء کی کل مانگ قیمت کے کم ہونے پر بڑھ جائے گی۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل پیراگراف ترسیم جدول خاکے کا مشاہدہ کر کے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ دیے گئے جدول کا بغور مطالعہ کر کے نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ 1 کلو سیب کی قیمت، مانگ اور رسد کے درمیان کا تعلق۔ پہلا ہے 20 روپے قیمت پر رسد کی کل مقدار کتنی ہے، لکھیے۔ جواب 20 روپے قیمت پر رسد 200 درجن۔ 30 روپے قیمت پر اکیلے کی مانگ کی مقدار کتنی ہے، 30 روپے قیمت پر مانگ 300 درجن۔ 40 روپے قیمت پر رسد کی مقدار کتنی ہے، 40 روپے قیمت پر رسد 400 درجن۔ 50 روپے قیمت پر کیلے کی مانگ کی مقدار کتنی ہے، 50 روپے کی قیمت پر مانگ 100 درجن۔ حاشیۂ افادے کا قوس اور کل افادے کا قوس بنائیے۔ جب کل افادہ سب سے زیادہ ہے تو حاشیۂ افادہ 0 ہے۔ جب کل افادہ گھٹتا ہے تو حاشیۂ افادہ منفی ہو جاتا ہے۔ اشیاء کی اکائیاں، حاشیۂ افادے کی قوس اور کل افادے کا قوس۔ سوال نمبر 5 ہے، دیے گئے پیراگراف کا مطالعہ کر کے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ اعشاریہ نمبر کا مطالعہ 18ویں صدی کی شروعات میں ہی شروع کیا گیا۔ 1707 میں ولیم فلیٹ ووڈ نے کچھ اشیاء مثلا گیہوں، کپڑے، غذا وغیرہ کا موازنہ کیا۔ اس نے اشیاء کی قیمت کے موازنے کے لیے 1440 سے 1460 اور 1680 سے 1706 کی مدت کا موازناتی مطالعہ کیا۔ 1738 میں چارلز ڈی فیرا نے 1508 اور 1735 کی قیمتوں کا موازنہ کیا۔ بہرحال پہلا اعشاریہ نمبر مسٹر جی آر کارلی نے 1764 میں پیش کیا۔ پہلا اعشاریہ نمبر کی شروعات کب ہوئی؟ اس کا جواب ہے اعشاریہ نمبر کی شروعات 18ویں صدی کی ابتدا میں ہوئی۔ دوسرا، اس کی شروعات کس نے کی؟ اس کا جواب ہے ولیم فلیٹ ووڈ نے کی۔ تیسرا، اس نے اعشاریہ نمبر کے لیے کس دور کا استعمال کیا؟ اس کا جواب ہے 1440 سے 1460 اور 1680 سے 1706 دور کا استعمال کیا۔ پہلا اعشاریہ نمبر کس نے پیش کیا؟ اس کا جواب ہے پہلا اعشاریہ نمبر مسٹر جی آر کارلی نے پیش کیا۔ اگلا پیراگراف ہے، قومی آمدنی کے گردشی بہاؤ میں 4 شعبوں کا ماڈل بھی ہوتا ہے۔ اس ماڈل میں مختلف خاندان، تجارتی فرمیں، حکومتی شعبہ، قومی آمدنی، ان تینوں کے درمیان بھی گردش کرتی ہے۔ قومی آمدنی کے گردشی بہاؤ میں 4 شعبوں کا ماڈل بھی ہوتا ہے۔ اس ماڈل میں مختلف خاندان، تجارتی فرمیں، حکومتی شعبہ اور بین الاقوامی ولایتی شعبے کو شامل کیا جاتا ہے اور قومی آمدنی ان چاروں کے درمیان گردش کرتی ہے۔ اگلا ہے، قومی آمدنی کے کتنے ماڈل پیراگراف میں پیش کیے گئے؟
اس کا جواب ہے قومی آمدنی کے 2 ماڈل پیش کیے گئے۔ دوسرا، پہلے ماڈل میں مختلف خاندان اور تجارتی فرموں کے ساتھ کسے شامل کیا گیا؟ اس کا جواب ہے پہلے ماڈل میں مختلف خاندان اور تجارتی فرموں کے ساتھ حکومتی شعبے کو شامل کیا گیا۔ دوسرے ماڈل میں قومی آمدنی میں کس شعبے کو شامل کیا گیا؟ دوسرے ماڈل میں مختلف خاندان، تجارتی فرمیں اور حکومتی شعبے میں ولایتی شعبے کو شامل کیا گیا۔ چوتھا ہے، ماڈل میں قومی آمدنی کی کس خصوصیت کا ذکر کیا گیا؟ اس کا جواب ہے ماڈل میں قومی آمدنی کے مسلسل بہاؤ کی خصوصیت کا ذکر کیا گیا۔ اجارہ داری کی قسمیں بیان کیجیے۔ نجی اجارہ داری، جب کسی فرم کو ایک فرد واحد نجی ادارہ کنٹرول کرتا ہے، اسے نجی اجارہ داری کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹاٹا گروپ آف انڈسٹریز۔ عوامی اجارہ داری، جب کسی پیداوار کی ملکیت، حق اور چلانے کا اختیار صرف حکومت کو ہو تو اسے عوامی اجارہ داری کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر عوامی فلاح و بہبود پر مبنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستانی ریلوے۔ قانونی اجارہ داری، اجارہ داری قانونی طریقے سے حاصل کی جاتی ہے، جیسے پیٹنٹ، ٹریڈ مارک، کاپی رائٹس وغیرہ۔ قانون امکانی مقابلہ کرنے والوں کو اشیاء کی نقل کرنے یا اسی نام سے مخصوص پیداوار کو رجسٹر کروانے سے روکتا ہے۔ مثال کے طور پر امول پروڈکٹس۔ قدرتی اجارہ داری، قدرتی حالات جیسے موسم، بارش، خاص محل وقوع کی بنا پر پیدا ہونے والی اجارہ داری قدرتی اجارہ داری کہلاتی ہے۔ سادہ اجارہ داری، سادہ اجارہ داری میں پیداکار یا فروشندہ اپنی پیداوار کی تمام خریداری کے لیے ایک ہی قیمت وصول کرتا ہے۔ متفرق اجارہ داری، اس اجارہ داری میں ایک آجر ایک ہی پیداوار کے مختلف خریداروں سے مختلف قیمت وصول کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر حضرات مختلف مریضوں سے مختلف فیس وصول کرتے ہیں۔ اختیاری اجارہ داری، گلا کاٹ مقابلہ آرائی کو نظر انداز کرنے کے لیے کچھ اجارہ داری اختیاری طور پر ایک دوسرے کا ساتھ دے کر گروپ بنا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انہیں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کی سہولت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اوپیک۔ مفصل جواب لکھیے، جزوی معاشیات کی اہمیت لکھیے۔ جزوی معاشیات کا مطلب کسی بھی شے کا ایک چھوٹا حصہ۔ جزوی معاشیات قومی معیشت کے ایک چھوٹے حصے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ معاشی سرگرمی یا رویہ یا سلوک کا انفرادی حیثیت سے، جیسے کہ ایک صارف، ایک پیداکار یا ایک فرم ایک مخصوص شے کی قیمت یا ایک مخصوص پیداواری جز وغیرہ کا مطالعہ کرتا ہے۔ جزوی معاشیات کی کچھ اہم تعریفیں درج ذیل ہے۔ ماس ڈاب کے مطابق جزوی معاشیات در حقیقت معیشت کا خوردبینی مطالعہ ہے۔ پروفیسر پی آر لرنر کے مطابق جزوی معاشیات میں معیشت کو خوردبین کے ذریعے دیکھنے پر انسانی جسم کی طرح ملین کے حساب سے خلیات نظر آتے ہیں، جو کہ ایک شخص، خاندان، فرم، پیداکار کی حیثیت سے پوری معیشت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ قیمت کا تعین، جزوی معاشیات اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ تیار شدہ اشیاء و خدمات یا پیداواری اجزاء کی قیمت کا تعین کس طرح ہوتا ہے۔ آزاد بازاری معیشت، جزوی معاشیات آزاد بازاری معیشت کے کام کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ آزاد بازاری معیشت مطلب ایسی معیشت جہاں پیداوار کے تعلق سے تمام فیصلے، جیسے کون سی چیز کی پیداوار کی جائے، کتنی مقدار میں کرنا ہے، پیداوار کسے کرنا ہے، انفرادی سطح پر کیے جاتے ہیں۔ اس فیصلے میں نہ ہی حکومت نہ ہی کوئی دوسرا ادارہ دخل دیتا ہے۔ بین الاقوامی تجارت، جزوی معاشیات بین الاقوامی تجارت کے مختلف پہلو، جیسے مخصوص اشیاء پر ٹیرف کے اثرات، دو ممالک کے درمیان زر مبادلہ کی شرح کا تعین، ایک مخصوص ملک سے بین الاقوامی تجارت سے ہونے والے فائدے وغیرہ کے تعلق سے وضاحت کرنے میں مدد دیتا ہے۔ معاشی نمونوں کی تعمیر، جزوی معاشیات معیشت کے مختلف الجھے ہوئے حالات کو سمجھنے میں مختلف معاشی نمونوں کے ذریعے مدد کرتا ہے۔ یہ معاشیات کی مختلف اصطلاحات، نظریات اور معاشی نظریات کے لیے قابل قدر اصطلاحات کو تشکیل دینے میں مدد دیتا ہے۔ معاشی نمونوں کو بنانے کے لیے مختلف معاشی متغیرات کا استعمال کرتا ہے۔ تجارتی فیصلے، جزوی معاشیات تمام تاجرین کو شدید تجارتی فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ فیصلے پیداواری لاگت، اشیاء کی قیمت، پیداوار اور منافع کو آخری حد تک بڑھنا وغیرہ کے تعلق سے ہوتے ہیں۔ اگلا ہے مکمل مسابقت کے معنی لکھیے، اس کی خصوصیات لکھیے۔ مکمل مسابقتی بازار ایک خیالی اور تصوراتی بازار ہے، نہ کہ حقیقی بازار کی قسم ہے۔ مسز جان رابنس کے مطابق مکمل مسابقت اسی وقت وجود میں آتا ہے جب تمام مہاجرین کی پیداوار کی مانگ مکمل لچکدار ہوتی ہے۔ مکمل مسابقتی بازار وہ بازار ہوتا ہے جہاں پر بہت سے خریدار اور کثیر تعداد میں فروشندے ہوتے ہیں۔
तमाम खरीदार और फरोशंदे यकसा पैदावार की खरीद फरोख्त बगैर किसी रुकावट के करते हैं। इसी तरह तमाम खरीदारों और फरोशंदों को बाज़ार की तमाम कैफियत का मुकम्मल इल्म होता है। मुकम्मल मुसाबिक़ती बाज़ार की दर्जदार खसूसियात है। फरोशंदों और ख़रीदारों की कसीर तादाद। मुकम्मल मुसाबिक़त में बेशुमार ख़रीदार फरोशंदे होते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि हर फरोशंदे का बाज़ार में बहुत मामूली हिस्सा होता है, लिहाजा कोई भी आजी कीमत और रसद पर असरअंदाज नहीं हो सकता। इस तरह फरोशंदे कीमत कबूल करने वाले होते हैं, ख़रीदार भी कसीर तादाद में होते हैं। तमाम ख़रीदारों का बाज़ार में बहुत ही मामूला हिस्सा होता है, इसलिए कोई भी ख़रीदार बाज़ार में कीमत पर असरअंदाज नहीं हो सकता। पैदावार में यकसानियत। मुकम्मल मुसाबिक़त में फ़रोख्त होने वाली पैदावार जसामत, बनावट, रंग, ज़ायक़ा वगैरह के मामले में मुकम्मल तौर पर यकसा या मुतशाबिह होती है। तमाम पैदावार एक दूसरे के मुकम्मल मुतबादिल होती है। शमूलियत और अदम शमूलियत की आज़ादी। तमाम फर्मों को शमूलियत और अदम शमूलियत की मुकम्मल आज़ादी होती है। एक फ़र्म का बाज़ार में दाखिल होना, इसे छोड़ देना इसकी अपनी मर्ज़ी पर मुनहसर होता है। अगर मुनाफे की उम्मीद हो तो एक फ़र्म बाज़ार में दाखिल हो सकती है। इसी तरह अगर नुकसान का इम्कान हो तो फ़र्म बाज़ार छोड़कर जा सकती है। वाहिद कीमत। मांग और रसद की एक दूसरे पर असरअंदाज होने से पूरे मुकम्मल मुसाबिक़ती बाज़ार में एक ही कीमत राइज होती है। बाज़ार की मुकम्मल मालूमात। बाज़ार के मुख्तलिफ़ हालात की ख़रीदारों और फरोशंदों को मुकम्मल मालूमात होती है। हर फरोशंदे और ख़रीदार को कीमत, म्यार, पैदावार की, रसद के ज़राए वगैरह के ताल्लुक़ से भी मालूमात होती है। अजारादारी की क़िस्में। निजी अजारादारी, अवामी अजारादारी, क़ानूनी अजारादारी, कुदरती अजारादारी, सादा अजारादारी, मुतफ़र्रिक़ अजारादारी, इख्तियारी अजारादारी। घटते हुए हाशिया अफ़ादे का क़ानून, इसकी मुस्तस्नियात के साथ बयान कीजिए। घटते हुए हाशिया अफ़ादे का क़ानून। इस क़ानून को सबसे पहले प्रोफेसर गोस्टिन ने पेश किया, ताहम इसे तफसील के साथ प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी किताब मुआशियात के उसूल में वाज़ेह किया, जो 1890 में शाये हुई। घटते हुए हाशिया अफ़ादे का क़ानून की खसूसियात के एतबार से आफाकी आलमी घटते हुए हाशिया अफ़ादे को यह क़ानून आम से आसारिफ सलूक की बुनियाद पर है, जिसके मुताबिक ख्वाहिशात की शिद्दत के कम होने के साथ साथ अफादा भी कम हो जाता है। बहुत सारी आदतें जैसे मुख्तलिफ डाक टिकट और सिक्के जमा करना, कीमती तस्वीर, मौसीक़ी, मुताला वगैरह में क़ानून का इतलाक़ नहीं होता, क्योंकि पहला है क़ुव्वत। यह क़ानून की मुस्तस्नियात में से एक है, क्योंकि जब एक शख्स क़ुव्वत या ताकत हासिल करता है तो उसकी क़ुव्वत हासिल करने की लालच बढ़ जाती है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहता है। ये माक़ूलियत की मफरूज़ियत को नज़रअंदाज करता है। ज़र ऐसा मुशाहिदा किया गया है कि ज़र का हाशिया अफ़ादा किसी का भी सिफर नहीं होता। इस ज़र के ज़ख़ीरे में इजाफ़े के साथ बढ़ता है, और ये इसलिए कि यह तबादले का एक ज़रिया है, जिसे मुख्तलिफ़ ख्वाहिशात की तशफ़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा कुछ माहिरीन मुआशियात के मुताबिक क़ानून ज़र के लिए काबिल इतलाक़ है। मसलन अमीर शख्स के मुकाबले में गरीब शख्स के लिए ज़र का हाशिया अफ़ादा ज़्यादा है, लिहाजा मुस्तस्नियात सिर्फ ज़ाहिरी ही है, इसलिए क़ानून के मफरूज़ात की चंद मामलात में ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, लिहाजा ये हकीकी मुस्तस्नियात नहीं है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।